بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 82 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اگر ایک جنس کا سامان ہو تو قاضی تقسیم کر دے گا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، یہاں لفظ ينتظر نہیں ہے بلکہ درست عبارت ہے يستظر لصغره، يستظر لصغره لم يقسمها إلا بترازيهما لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة وفي هذا تفويتها ويجوز بترازيهما لأن الحق لهما وهما أعرف بشأنهما أما القاضي فيعتمد الظاهر۔ قال ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد لأن عند اتحاد الجنس يتحد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض لأنه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معاوضة وسبيلها الترازي دون جبر القاضي۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَسْتَظِرُّ لِصِغْرِهِ، کہ اگر فریقین میں سے، شرکاء میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ کم ہونے کی وجہ سے ضرر لاحق ہو، لم یقسمها، تو یہاں قاضی تقسیم نہیں کرے گا الا بترازیہما، مگر ان دونوں کی رضامندی سے، لأن الجبر علی القسمت لتکمیل المنفعت، اس لیے کہ تقسیم پر مجبور کرنا فائدہ کو مکمل کرنے کے لیے تھا، وفی ھذا، اور یہاں تو تفویتھا، اس فائدے کو فوت کرنا ہے، ویجوز بترازیہما، لیکن دونوں کی رضامندی سے یہ جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ان دونوں کا حق ہے، وہما اعرف بشانہما، اور وہ اپنی حالت کو زیادہ جانتے ہیں۔ اما القاضی، اور بہرحال قاضی تو ظاہر حالت پر اعتماد کرے گا۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُقْسَمُ الْعُرُوضُ، کہ اگر سامان ایک ہی نوع کا ہو تو اس سامان کو تقسیم کر دیا جائے گا، اذا كانت من صنف واحد لأن عند اتحاد الجنس يتحد المقصود، اس لیے کہ اتحاد جنس کے وقت مقصد بھی ایک ہو جاتا ہے، فیحصل التعدیل فی القسمت، لہذا تقسیم میں برابری کرنے سے مقصد حاصل ہو جائے گا، والتکمیل فی المنفعت، اور نفع کی بھی تکمیل ہو جائے گی، ولا یقسم الجنسین، اور دو جنسوں کو تقسیم نہ کرے بعض کو بعض میں، لأنہ لا اختلاط بین الجنسین، اس لیے کہ دو جنسوں کے درمیان اختلاط نہیں ہوتا، فلا تقع القسمۃ تمییزا، تو وہاں تقسیم تمییز کے بجائے معاوضہ ہوگی، وسبیلها الترازی، اور معاوضہ کا راستہ آپس کی رضامندی ہے، نہ کہ قاضی کا جبر و اکراہ۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ دو شریک ہیں، ان میں سے ایک کا حصہ کم ہے، ایک کا زیادہ ہے، وہ تقسیم کروانا چاہتے ہیں، تو اس میں اگر صاحب قلیل مطالبہ کرتا تھا تو قاضی تقسیم نہیں کرتا تھا کہ اس میں نقصان ہے۔ یہاں سے وہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں دونوں شرکاء ان کا حصہ برابر ہے لیکن ہے تھوڑا تھوڑا، دونوں صاحب قلیل کہلاتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں کا ملا ہوا ہے تو اب وہ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو تقسیم کر دیں گے تو پھر وہ نفع نہیں اٹھا سکیں گے۔ مثلا ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے 2 چارپائیاں بچھا رکھی ہیں، بس اتنا سا کمرہ ہے جس میں 2 چارپائیاں آتی ہیں،
تو اب اگر وہ اس کو تقسیم کرواتے ہیں تو ظاہر ہے جب تقسیم کریں گے تو تقسیم کے نتیجے میں اس کے جب 2 حصے بنائے جائیں گے تو درمیان میں دیوار کھڑی کی جائے گی۔ تو اب اگر درمیان میں اینٹ کی دیوار بنائی جائے تو اب وہاں 2 چارپائیاں نہیں آ سکتی، یعنی ایک نفع کہ وہ سویا کرتے تھے وہاں پہ، آرام کر لیتے تھے، تو اب وہ اس نفع سے بھی محروم ہو جائیں گے، یعنی اتنا چھوٹا حصہ ہو کہ تقسیم سے پہلے تو دونوں مل کر اس سے نفع اٹھا رہے ہوں، لیکن اگر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی منفعت بالکلیہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں قاضی کسی ایک شریک کے کہنے پر تو تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ دونوں اگر راضی ہوں گے تو پھر قاضی تقسیم کرے گا۔ یہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَسْتَزِرُّ لِصِغْرِهِ، یہاں کاتب کی غلطی سے یہ لفظ غور کیجئے، يُنْتَظَرُ لکھا ہوا ہے، یہ يُنْتَظَرُ نہیں ہے بلکہ يَسْتَزِرُّ لِصِغْرِهِ لَمْ يَقْسِمْهَا إِلَّا بِتَرَازِيهِمَا، کہ ان میں سے ہر ایک کو نقصان ہوتا ہے، ہر ایک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لِصِغْرِهِ اپنے حصے کے صغیر چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لم يقسمها تو اب قاضی تقسیم نہیں کرے گا، إِلَّا بِتَرَازِيهِمَا مگر دونوں کی رضامندی سے، یعنی جس چیز کی تقسیم کرنے سے دونوں کو نقصان ہو تو اب یہاں دونوں راضی ہوں تو پھر تقسیم کرے گا، ایک راضی ہو ایک راضی نہ ہو تو قاضی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس سے پیچھے والی جو ہماری صورت گزری ہے گزشتہ سبق میں کہ اس میں صاحب کثیر اگر مطالبہ کرتا تھا تو قاضی اس کو تقسیم کر دیتا تھا، لیکن یہاں دونوں صاحب قلیل ہیں تو اگر کوئی ایک مطالبہ کرتا ہے دوسرا راضی نہیں ہوتا تو قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ الا بتراضیہما، ہاں دونوں راضی ہو جائیں تو پھر قاضی فیصلہ سنا دے۔ لأن الجبر علی القسمت لتکمیل المنفعت، کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم پر مجبور کرنا تو فائدہ مکمل کرنے کے لیے ہے، یعنی دونوں کے حصے الگ الگ کر کے ان کے حوالے کیے جائیں، احمد کا حصہ احمد کے حوالے کیا جائے، حماد کا حصہ اس کو دے دیا جائے، تو یہ دونوں کے حصے الگ الگ کرنا تو ان کی منفعت کو کامل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب دونوں کا حصہ الگ ہو گیا ہے، اس حصے سے جو جس وقت نفع اٹھانا چاہے اٹھائے۔ وفی ھذا، تو اس میں یعنی اگر یہاں تقسیم پر جبر کریں، فریقین راضی نہ ہوں اور قاضی زبردستی تقسیم کر دے تو اس میں تو فائدہ مکمل کرنے کے بجائے معاملہ الٹ ہو رہا ہے۔ وفی ھذا تفویتھا، اس منفعت کو تو فوت کیا جا رہا ہے، وہ منفعت تو بالکل یہ ختم ہو رہی ہے۔ پہلے وہ ایک چارپائی بچھا سکتے تھے، اب وہ چارپائی بھی نہیں بچھا سکتے، لہٰذا جب دونوں کا نقصان ہے تو وَيَجُوزُ بِتَرَازِيهِمَا، اس میں دونوں کی رضامندی شرط ہے۔ دیکھیں اس کی ایک آسان مثال ہاتھ والی چکی کی ہو سکتی ہے۔ یہ پتھر والی چکی ہے، یہ چکی احمد اور حماد دونوں نے مل کر خریدی تھی کہ ہم اب گھر میں گندم پیس کر استعمال کیا کریں گے، تو اب یہاں احمد اور حماد اگر اس چکی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس تقسیم کے نتیجے میں یہ چکی کے 2 پتھر ہیں، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا، تو یہاں درمیان سے گندم یہ جو بھی چیز پیسنے والی ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں، تو اس چکی والی صورت میں ایک پتھر احمد کے حصے میں آ جائے گا، ایک حماد کے حصے میں آ جائے گا، تو جب دونوں کے حصے میں ایک ایک پتھر آ گیا تب اس ایک پتھر کا کیا کریں گے؟ 2 پتھر ہوں تو ان کے درمیان میں تو کوئی بھی چیز پیسی جا سکتی ہے، لیکن احمد ایک پتھر لے کر گھر چلا جائے، حماد ایک پتھر لے کر گھر چلا جائے، تو اب اس سے جو منفعت پہلے حاصل ہو رہی تھی وہ منفعت بالکلیہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر دونوں راضی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم نے اب چکی چلانی تو نہیں ہے، یادگار کے طور پہ ایک ایک پتھر گھر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو دکھا سکیں کہ پتھر والی چکیاں ایسی ہوتی تھیں، تو اگر وہ اس چکی کی منفعت ختم کر کے اپنا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قاضی تقسیم کر دے گا۔ لأن الحق لہما، تو یہ جائز ہے اس لیے کہ حق ان کا ہے، وہما اعرف بشانہما، اور وہ دونوں اپنے معاملے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ کہ وہ زمین ہے جہاں انہوں نے 2 چارپائیاں بچھا رکھی تھیں، تقسیم ہو جائے گی تو وہ 2 چارپائیاں بھی نہیں بچھا سکیں گے،
تو قاضی تقسیم کر دے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں کچھ اور سوچا ہو کہ آئندہ ہم چارپائی نہیں بچھائیں گے, وہاں نیچے کوئی قالین وغیرہ بچھا لیں گے. اما القاضی فیعتمد الظاہر, بہرحال قاضی وہ تو ظاہر کو دیکھے گا اور ظاہر پر اعتماد کر کے ان کو سمجھائے گا, لیکن اگر وہ تقسیم کروانا چاہتے ہیں تو قاضی تقسیم کر دے گا. یہ پہلا مسئلہ تھا, اس کا تعلق گزشتہ سبق کے ساتھ تھا. قال, امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُقْسَمُ الْعُرُوض, کہ سامان کو تقسیم کر دیا جائے گا اذا كانت من صنف واحد, ایک نوع کا سامان ہو, کہ جب سامان ایک نوع کا ہے, مثلا سارے کپڑے یا ساری پنسلیں ہیں, سارے پیالے ہیں, ایک نوع کا سامان ہو تو قاضی تقسیم کر دے گا. لأن عند اتحاد الجنس یتحد المقصود, اس لیے کہ جب جنس متحد ہے تو اس کا مقصود بھی متحد ہوگا. مثلا سامان میں سارے گلاس ہیں, سارے پیالے ہیں, تو اب ان دونوں کا مقصود پینا ہے, چائے پینا یا پانی پینا یا دودھ پینا, تو ان کا مقصود ایک ہے. فیحصل التعدیل فی القسمت, لہذا اس تقسیم میں تعدیل برابری وہ حاصل ہو جائے گی. تو ایک تو برابری حاصل ہوگی, مثلا 4 شرکاء تھے اور 4 پیالے تھے, قاضی نے اٹھا کر ایک پیالہ چاروں کو دے دیا, تو تعدیل بھی ہو گئی. ایسا نہیں ہوا کہ ایک کے پاس 2 پیالے آ گئے اور ایک کے پاس ایک آیا ہو. 4 پیالے تھے یا 8 پیالے تھے, 2 سب کو مل گئے. والتکمیل فی المنفعۃ, تو ایک تو تعدیل پائی گئی اور دوسرا تکمیل منفعت, کہ اب اپنے اپنے پیالے ہیں, ان پیالوں میں چاہے دودھ ڈالیں, چاہے اس میں چائے ڈالیں, چاہے اس میں پانی ڈالیں, تب ان کی منفعت کامل ہو چکی ہے. تو اگر ایک جنس ہو, جیسے ایک مثال ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, مثلا یہ پنکھے ہاتھ سے بنے ہوئے پنکھے نظر آ رہے ہیں, اور یہ سارے پنکھے ایک جیسے ہیں, اور ان کی منفعت بھی ایک ہی ہے کہ ہوا حاصل کرنا, کہ جب بجلی نہ ہو, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو, یا وہ علاقے جہاں بجلی ہے ہی نہیں وہاں ہاتھ والے پنکھے یہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب یہ ایک جنس کی چیز ہے, قاضی اس کو تقسیم کر دے گا, مزید انتظار نہیں کرے گا. تیسرا مسئلہ ولا يقسم الجنسین, قاضی 2 یا اس سے زیادہ جنس کی چیزیں ہوں تو پھر تقسیم نہیں کرے گا. بعضهما فی بعض, کے بعض کو بعض کے بدلے میں تقسیم کرے. لأنه لا اختلاط بین الجنسین, اس لیے کہ 2 جنسوں کے درمیان اختلاط نہیں ہوتا. 2 جنس کا سامان ہو, مثلا 50 میٹر کپڑا ہے, اسی طرح 50 کلو گندم ہے, 50 کلو چاول ہے, تو اب بغیر دونوں کی رضامندی ایک حصے دار کو, 4 حصے دار ہیں, تب ان میں سے ایک کو کپڑے دے دیے جائیں, دوسرے کو چاول دے دی جائے, تیسرے کو گندم دے دی جائے, چوتھے کو جوتے دے دیے جائیں, تو قاضی ایسا نہیں کر سکتا. لأنه لا اختلاط بین الجنسین, اس لیے کہ 2 جنسوں کے درمیان کسی طرح کا اختلاط نہیں ہے. فلا تقع القسمۃ تمییزا, تو یہاں تقسیم کو ہم تمیز کا نام نہیں دے سکتے. بل تقع معاوضۃ, بلکہ یہاں پہ معاوضہ بنے گا. یہ کہا جائے کہ کپڑے اور گندم دونوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں, چاول بھی موجود ہیں, جوتے بھی موجود ہیں, کہ 5 کپڑے ایک کو اور 5 کپڑے دوسرے کو دیے جائیں, بلکہ یہاں 4 افراد ہیں. فلا تقع القسمۃ تمییزا, تو یہ تقسیم تمیز نہیں کہلائے گی, بل تقع معاوضۃ. یہاں سے دوبارہ دیکھیں, لأنه لا اختلاط بین الجنسین, اس لیے کہ 2 جنسوں کے اندر اختلاط نہیں ہے, لہٰذا یہاں تقسیم کرنا تمییز کرنا نہیں ہوگا. بل تقع معاوضۃ, بلکہ یہ معاوضہ کہلائے گا. وسبیلها, اور اس کا راستہ رضامندی ہے, قاضی کا جبر نہیں ہے. تو اب یہاں اس صورت میں 2 جنس کی چیزیں ہیں, تو ایک جنس دوسرے میں ملی ہوئی نہیں, کپڑے اور پنکھوں کا کوئی اختلاط نہیں, اس لیے تقسیم کرنے میں اپنا حصہ لینا نہیں پایا گیا, بلکہ دوسرے کے حصے سے تبدیل کرنا پایا گیا. اس لیے قاضی مجبور نہیں کر سکتا, بلکہ دونوں کی رضامندی ہو تب ہی تقسیم کر سکتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں کہ مختلف سامان ہے, تو اب 4 لینے والے ہیں, شرکاء 4 ہیں, تو
تب ایسا نہیں کر سکتا قاضی کہ یہ کپڑوں والی الماری ایک کو دے دے اور یہ شیشے والا میز، سنگار میز ایک کو دے دے، بیڈ ایک کو دے دے، اور اس بیڈ کے اوپر جو الیکٹرانکس کا سامان رکھا ہوا ہے یہ کسی ایک کو دے دے، تو قاضی ایسی تقسیم نہیں کرے گا۔ ہاں اگر راضی ہوں، شرکاء اس پہ راضی ہیں تو پھر قاضی تقسیم کر دے گا۔ تو وہ سبیلہ التراضی دون جبر القاضی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔